نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور اس کے ساتھ ہمیں محبت، عقیدت، انس اور تعلق ہونا چاہیے۔ اس کا جتنا احترام، جتنا ادب کیا جائے گا اتنی اس میں برکت ہوگی۔ تو سب سے اچھا طریقہ اس کی تلاوت کا تو یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو، قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور اس کو پڑھے۔ لیکن ظاہری بات ہے چونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں ماننے کے ساتھ پڑھنا، صحت کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ، اور اسی طرح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی شامل ہے۔ پھر جو بات سمجھ میں آتی جائے، سیکھتے جائیں، تو اس کو آگے بھی بتانے سکھانے کا اہتمام ہو۔ اب اس صورتحال میں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اس لیے شریعت نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ ہم اس میں بعض اہتمام تو کریں لیکن بہت زیادہ اہتمام کی فکر میں نہ پڑیں۔ چنانچہ چلتے پھرتے بھی اگر کوئی زبانی قرآن کو یاد ہے اس کو اور وہ پڑھ لیتا ہے، مثلا سورہ یاسین اس کو یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، پڑھتا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، یہ اچھا ہے۔ چلتے پھرتے بھی قرآن کا کچھ نہ کچھ تلاوت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر وغیرہ وغیرہ بھی کی جاتے، وہ بھی کرتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن کے ساتھ ساتھ تعلق بنائیں اور مضبوط کریں تو اس میں یہ بھی سلسلہ ہو کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہاتھ میں قرآن ہے، پڑھ لیا اس کو لے کر، اور فون پہ ہے مثلا، تب بھی اس کا وہ حکم تو نہیں ہوگا، اتنا فائدہ اور برکت نہیں ہوگی جتنا اصل مصحف کو دیکھ کر پڑھنے کی ہوگی، کیونکہ مصحف کو دیکھنا اور اس کو دیکھ کر پڑھنا اس کا اپنا ثواب ہے، بلکہ خالی دیکھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے اور فضیلت کی بات ہے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن جو فون پر ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہ تو ہے کہ مصحف سے پڑھا جائے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باوضو تو ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے، لیکن اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے زبانی پڑھنے کے لیے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ اہتمام ہوگا اتنا اچھا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ تو اب محل موقع یہ ہے کہ سفر میں ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، قبلہ رو بھی نہیں ہے، بس وضو ہے، فون پر قرآن ہے اور اس سے پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے وضو بھی ہے، اب جو کھڑے کھڑے چلتے پھرتے بغیر اہتمام کے، بغیر سر ڈھاکے ہوئے پڑھ رہے، تو پیاری بات ہے اس میں وہ برکت نہیں ہوگی جو ادب سے بیٹھ کے اچھے طریقے سے پڑھنے سے ہوگی۔ اس میں خشوع حاصل ہوگا، تعلق جو بنے گا وہ جائز وہ بھی ہے۔ تو قرآن کے آداب میں جتنی رعایت کی جائے گی اتنا اچھا ہے، لیکن نہ کرنے سے محرومی نہیں ہوتی، یعنی برکت تو کچھ کم ہوگی، لیکن کیونکہ دل میں قرآن کا احترام موجود ہے، اس کی عظمت موجود ہے، اور اس میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو۔ مثلا خدا نخواستہ قرآن کو بے وضو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا قرآن کو ایسی جگہ رکھا ہے کہ جس میں آپ اس سے اونچے ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یا اس کی طرف پیٹ کر رہے ہیں بلا ضرورت، یا اس کی طرف پاؤں کر رہے ہیں خدا نخواستہ بلا ضرورت، یا اس کو ایسے ایک ہاتھ سے صفحہ اس طرح سے پلٹتے ہیں کہ جس میں پھٹنے کا خطرہ ہے، صفحہ شہید ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، ایسے لٹکائے لٹکائے پھر رہے ہیں بلا ضرورت، ایسا کرنا، یا گرا دیا اس کو خدا نخواستہ، تو یہ سارے کام بے ادبی کے ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں جتنی زیادہ بہتری آ سکے، جتنا احترام ہو، جتنا اس کو محبت سے دیکھا اور پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن اس میں نہ ادھر غلو ہونا چاہیے نہ ادھر تفریط ہونی چاہیے، بے ادبی بھی نہ ہو، غلو بھی نہ ہو۔ اب اس کو اتنا اہتمام سے لپیٹ کے رکھ دیا کہ کبھی ہاتھ ہی نہ لگانا پڑے، کون اٹھائے، کون اتنا وضو کرے، کون اتنی قبلے کی طرف بیٹھے، ٹائم نہیں ہے، چلو پڑھتے ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، قرآن کو پڑھ ہی نہیں رہے، تو ظاہر بات ہے تو بہت ہی محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ باقاعدہ اہتمام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، جس سچویشن میں ہے اس کے مطابق اس کا اہتمام کرنا ہے اور احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔
تو سفر میں ہے اور جوتے پہنے ہوئے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں تو بے ادبی ویسے بھی نہیں ہے، جوتے پہن کے قرآن عام حالات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مصلی پر بیٹھ کے زیادہ اہتمام کیا جائے گا تو اس کی برکتیں زیادہ سمیٹیں گے۔ تو ان چیزوں کے درمیان اعتدال ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔